ہیلو ویورز، AQ بابا نیوز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ پاکستانی کرکٹر جنہوں نے غیر ملکی خواتین سے شادی کی۔ نمبر 1، عمران خان۔ عمران خان نے 1995 میں برطانوی خواتین جمیمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ یہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ اس وقت وہ صحافی کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، قاسم اور سلمان۔ یہ شادی 9 برس تک قائم رہی اور 2004 میں ان کی علیحدگی ہو گئی۔ نمبر 2، محسن خان۔ 1983 میں اچانک ایک خبر نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ پاکستانی کرکٹر محسن خان بھارتی اداکارہ رینا رائے سے شادی کر رہے تھے۔ محسن خان ان دنوں اپنے کیریئر کے عروج پہ تھے اور 1982 میں پاکستان نے جب عمران خان کی قیادت میں پہلی بار لارڈ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تو محسن خان مین آف دا میچ قرار پائے۔ بہرحال جب ان کی شادی کا اعلان ہوا تو ہر کسی کو حیرت ہوئی۔ شادی کے بعد محسن خان نے کئی بھارتی فلموں میں کام کیا، جن میں فتح، گنہگار کون، ساتھی وغیرہ۔ کچھ سالوں بعد ان کی بھی رینا رائے سے علیحدگی ہو گئی۔ اس شادی سے محسن خان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ نمبر 3، مدثر نذیر۔ مدثر نذیر نے پہلی شادی برطانوی خواتین سے کی اور کئی سالوں تک یہ شادی چلتی رہی، پھر ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ مدثر نذیر نے دوسری شادی زہرہ جان محمد سے کی، جو کینیا کی رہائشی ہیں، اور انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ وہ پہلی خواتین ہیں جو کینیا کے کرکٹ بورڈ کی سربراہ بن گئیں۔ زہرہ جان محمد کو کرکٹ سے اس وقت تک رغبت ہو گئی جب وہ صرف 3 برس کی تھیں اور امپائر بھی بنیں اور پھر ایک قابل اور لائق منتظم بنیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھیں اور کرکٹ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے سابق کرکٹر مدثر نذیر سے ان کی شادی ہو گئی۔ نمبر 4، ظہیر عباس۔ ظہیر عباس کی موجودہ اہلیہ کا نام لیتا روترا تھا۔ ظہیر عباس سے شادی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام اب سمیہ عباس رکھ دیا۔ ظہیر عباس کی پہلی بیوی کا نام نسرین تھا، جو ان کی کزن تھی، اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی لیتا روترا سے ظہیر عباس کی پہلی ملاقات 80 کی دہائی میں ہوئی۔ اس سے پہلے ظہیر عباس اپنی بیوی نسرین کو طلاق دے چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیتا کے والد ظہیر عباس کے دوست تھے۔ ثمینہ عباس اور ظہیر عباس کراچی میں رہتے ہیں، جہاں ثمینہ ڈیزائننگ کا کاروبار کرتی ہے۔ نمبر 5، وسیم راجہ۔ دلکش بلے باز وسیم راجہ کا 2006 میں انگلینڈ میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سیاست میں MA کیا اور PhD کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے انگریزی خاتون اینی سے شادی کی، جس سے ان کی ملاقات 1978 میں انگلینڈ میں ہوئی۔ نمبر 6، وقار یونس۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر اور کپتان وقار یونس آسٹریلوی خواتین میں 2000 میں شادی کی۔ یہ شادی اب تک بہت کامیاب رہی۔ وقار یونس کی اہلیہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور ان کا ایک 18 سال کا بیٹا ہے۔ یہ شادی دونوں خاندان کی مرضی سے ہوئی۔ وقار یونس کا کہنا ہے کہ 18 برس تک میں نے مختلف معاہدوں پہ دستخط کیے، لیکن نکاح کے فیصلے پہ یہ میرا سب سے اہم دستخط تھا۔ نمبر 7، شعیب ملک۔ 2010 میں شعیب ملک کی بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے شادی ہوئی۔ اس شادی پر ثانیہ مرزا کو بھارت میں کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ کرنا پڑا۔ یہ بھی پسند کی شادی تھی۔ دونوں دبئی میں رہتے ہیں۔ شعیب ملک کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ، جبکہ ثانیہ مرزا بھارتی شہر حیدرآباد میں رہتی ہیں۔ دونوں کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر دونوں نے جلد شادی کر لی۔ نمبر 8، وسیم اکرم۔ وسیم اکرم کی پہلی شادی ایک پاکستانی خاتون ہما سے ہوئی، جو بعد میں ہما وسیم بن گئی۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ ان سے وسیم اکرم کے 2 بچے تھے۔ کچھ برسوں پہلے ہما وسیم کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال بھارت کے ایک ہسپتال میں ہوا۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ اس کے بعد 2013 میں وسیم اکرم نے آسٹریلوی خاتون تھامسن سے شادی کی،
شادی کے بعد وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہیں۔ ان کے بچے بھی نئی ماں کو پا کر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر 9، محمد عامر۔ پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر 2016 میں برطانوی خاتون نرگس ملک سے شادی کی۔ 2019 میں سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ محمد عامر پر اسپاٹ فکسنگ کے الزامات ہوئے۔ بعد میں انھیں قید کی سزا ہوئی۔ ICC نے محمد عامر پر کرکٹ کھیلنے کی پابندی ختم کر دی۔ محمد عامر اور نرگس ملک نے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ نرگس ملک اسپاٹ فکسنگ کیس میں محمد عامر کی وکیل تھیں۔ نمبر 10، حسن علی۔ پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی نے بھارتی شہری سامیہ سے شادی کی۔ ان کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔